300 سال گری و زاری بھی کری، آپ کا دل مغموم بھی رہا اور آسمان کی جانب آپ نے نگاہیں نہ اٹھائیں، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے قبول فرمائی۔ اب توبہ کا قبول ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ تھا تو توبہ قبول ہوئی، یعنی وہ عرض جو تھی کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، تو رب کائنات نے آپ کی ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اور توبہ کا قبول ہو جانا ضروری نہیں کہ کوئی گناہ کرے تو توبہ ہوگی یا توبہ وہ کرے اللہ سے۔ توبوا الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے اول تو یہ کہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، میں نبیوں کی بات نہیں کر رہا، غیر نبی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ شخص باعمل بھی ہے، نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، سنتوں کا پابند بھی ہے، فرائض کا پابند بھی ہے، اس کے باوجود توبہ جو ہے وہ درجات بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجات بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتا ہے، تو یہاں تک یہ بات ہوئی تھی کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت تواب الرحیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے وہ کلمات من ربہ اپنے رب سے، فتاب علیہ، اور ان الفاظ پر، ان وسیلوں پر وہ کیا توبہ سیکھی تھی؟ ساقِ عرش پہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اللہ کے پاک بزرگ و برتر نام کے ساتھ جو آپ نے دیکھا، تو پھر اس وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عرض کو پیش کیا، تو اللہ نے فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اور اس کے بعد فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ مِنِّي فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ حضرت آدم کو سزا کے طور پر، یہ بائبل میں ہے، ہمارے یہاں نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے تخلیق کیا تھا، خلافت ارضی کے لیے اپنا خلیفہ بنایا تھا، اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ بائبل میں یہ کہ سزا کے طور پر بھیجا گیا، جنت سے نکال دیا گیا اور سزا کے طور پر زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ بائبلک بلیفز میں آتا ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کے عقائد اور ایمان کا حصہ نہیں۔ ہمارے عقائد اور ایمان کا حصہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی اعزاز کے ساتھ، اسی مقصد کے ساتھ، اسی عزت و تکریم کے ساتھ جو اللہ نے عطا فرمائی تھی، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے پوری انسانیت کو رب فرماتا ہے کہ عزت عطا فرمائی، تو اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے تخلیق فرمایا تھا، زمین پر آپ کو بھیجا اور فرمایا کہ جس نے میری ہدایت پر عمل کیا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، میری طرف سے ہدایات آتی رہیں گی آدم، تمہاری طرف اور تمہاری اولاد کی طرف، عالم انسانیت کی طرف، اور اس کا آخری پیغام یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا ہدایت کے آنے کا، وہ حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کافی و وافی ہے۔ روز قیامت بھی یہی نبوت اور یہی وسیلہ نبوت کام آئے گا۔ اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت، نئی کتاب نازل نہیں ہوگی، لہٰذا کسی کو اگر ذلی، بزوری، کسی بھی حوالے سے تشریحی کسی نے نبی مانا تو دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے، کافر ہے۔ لہٰذا یہ ختم نبوت پر بھی یہاں سے ایمان پتہ چلتا ہے کہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ قرآن مجید فرقان حمید پر آ کے اختتام پذیر ہوا، یہ آخری پیغام اللہ کا آ گیا۔
تو اب قرآن مجید فرقان حمید کے لیے یہ الفاظ ہو گئے، فمن تبع ہدایا منی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے اولاد آدم تم تک جو میرا پیغام پہنچے اگر تم نے اس کی اتباع کی، فمن تبع ہدایا منی، اس کی اتباع کی جو پیغام میری طرف سے آیا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر کوئی خوف نہ ہوگا، پھر کوئی حزن نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا۔ یعنی انسان اگر اپنی زندگیوں سے خوف اور غم کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اتباع شروع کر دے۔ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، جیسے آج کل کی مثالی زندگی یہی سمجھی جاتی ہے کہ انسان کو کسی قسم کا خوف نہ ہو اور غم اس کے قریب نہ آئے، تو یہ تو قرآن نے 14 سال پہلے نسخہ دے دیا تھا، فمن تبع ہدایا منی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگر تم اتباع کرو گے، یہ جو کہتے ہیں نا قیل و قال کا ایمان نہیں، بلکہ تیقن کے ساتھ، عمل کے ساتھ، جذب کی کیفیت کے ساتھ اللہ کے احکامات کو ماننا، اس پر عمل پیرا ہو جانا، تو پھر رب نے فرمایا کہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کے معنی انکار کر دینا۔ اب انکار کی کیفیات اور مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کوئی صریحاً الفاظ سے انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہے، کوئی عملاً ترک کر دے، دل میں اس سوچ کے ساتھ کہ یار اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ایسی باتیں، کافر ہو گیا۔ گو کہ اس پہ فتویٰ تو نہیں لگے گا، اس پہ فتویٰ تو نہیں جب تک وہ اظہار نہ کر دے اس کا، کیونکہ فتویٰ ظاہر پہ ہوتا ہے، فتویٰ باطن پہ نہیں ہوتا۔ کوئی شخص دل میں کوئی بات اس کے اگر آتی ہے اور وہ زبان پر نہیں لاتا تو وہ کافر نہیں ہے، لیکن وہ یقین اس کے دل میں اگر جڑ پکڑ جائے، کیونکہ ہمارے مسلم معاشرے میں میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی یہ رہا ہے، مسلمان گھرانوں میں ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں جو بڑے ہو کر کہلاتے تو مسلمان ہیں، نام بھی مسلمانوں والے ہوتے ہیں، لیکن ان کے خیالات سارے دہریوں والے ہوتے ہیں، نہ قرآن پہ یقین، نہ اسلام پہ یقین، نہ مذہب پہ یقین، نہ رسولوں پہ یقین۔ یہ میرے اپنے تجربے کی میں بات بتا رہا ہوں آپ، اللہ نہ کرے کہ ایسے کسی سے سابقہ پڑے، کیونکہ ایسے لوگوں سے قطع تعلق واجب ہے، واجب ہے۔ جو شخص گمراہ ہے اس کی سنگت و معیت سختی سے منع ہے۔ اس یقین کے ساتھ انسان ان کے ساتھ نہیں ملے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ برے لوگوں کی صحبت کے اثرات آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتے ہیں، فوری اثر نہیں دکھاتے، لہذا بروں کی صحبت، قرآن کے پہلے صفحے پر یہ فارمولہ ہے، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرما جن پر تیرا انعام ہوا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کی صحبت سنگت جو گمراہ ہوئے اور راہ سے بھٹک گئے۔ تو راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں، بد عقیدہ لوگوں، بے ایمان لوگوں، دہریوں کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس طور پہ تعلق رکھا کہ میں اس کو کنونس کر لوں گا، اس کو صحیح کر لوں گا، پھر تو صحیح، لیکن اگر اپنی ہی بنیاد کمزور ہے اور انسان ایسے فلسفیوں میں بیٹھ رہا ہے جو خود بھی گمراہ ہیں اور جو ان کے ساتھ بیٹھے وہ بھی گمراہ ہو جائے، تو ایسوں کی سنگتیں منع ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات سے، نشانیوں سے۔ آیت کا مطلب نشانی ہے، آیت کا مطلب قرآن مجید، فرقان حمید، توریت، انجیل کی وہ آیات بھی جو اللہ نے نازل فرمائیں، الفاظ میں یا مفہوم میں۔ کچھ صحیفے ایسے آئے کہ جن کا مفہوم جو تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، الفاظ انبیاء کے تھے، وہ بھی اللہ کی آیات۔
احادیث مبارکہ وہ بھی اللہ کی آیات ہیں، غیر متلو ہیں۔ احادیث مبارکہ بھی اللہ کی آیات ہیں، لیکن آیات غیر متلو، جن کی تلاوت نہیں کی جائے، لیکن ہیں وہ وحی اللہ کی طرف سے۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ من و عن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی آیات ہیں۔ اور آیات یہ پوری کائنات ہے، انسان کا اپنا وجود ہے، یہ بھی اللہ کی آیات ہے، کیونکہ آیت کے معنی نشانی کے ہیں۔ اور نشانی کیا ہوتی ہے؟ جیسے مائل سٹون لگا ہوا ہوتا ہے نا، ایک پتھر لگا ہوا ہوتا ہے، اس پہ مائلج لکھے ہوئے ہوتے ہیں 15 میل، وہ نشانی ہوتی ہے کہ 15 میل ہو گئے ہیں، وہ اس سفر کی نشانی ہوتی ہے۔ تو خالق کو اگر پہچاننا ہے تو مخلوق کو دیکھو تو خالق کی نشانی ہے۔ کسی بہت بڑے آپ اگر ایگزیبیشن میں جائیں، آرٹ ایگزیبیشن میں، تو جتنے فن پارے لگے ہوئے ہوں گے ان کو دیکھ کر اس کے تخلیق کار کی قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کوئی چیز بنانے والا ہے، اس کی بنی ہوئی چیز کو آپ دیکھیں تو بنانے والے کی کاریگری کا، اس کی مہارت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں غور و فکر کرنا، انسان کا اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنا، اپنے ارد گرد جو چیزیں ہیں اس پر غور و فکر کرنا، یہ اللہ کے وجود کی نشانی ہے۔ یعنی یہ کائنات اور انسان کی اپنی ذات وہ آئینہ ہے جس میں اللہ کا جمال اور جلال نظر آتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، خود بخود کچھ نہیں ہوتا۔ تو رب نے فرمایا والذین کفروا بآیاتنا، جو کائنات کو، سورج کو، چاند کو، چرند پرند کو، درختوں کو، دریاؤں کو، زندگی کو، پتھروں کو، پہاڑوں کو دیکھ کر بھی بنانے والے تک نہیں پہنچتے، وہ بھی کافر ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر بھی تم کہتے ہو کہ دیر از نو گاڈ، تو یہ کفر ہو گیا۔ کہ کیسے ممکن ہے کہ چیز موجود ہو اور اس کا بنانے والا نہ ہو؟ تو رب نے فرمایا کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جھٹلا دیا۔ اول تو بالتحقیق کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جھٹلانے کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح عدالت میں انسان جب تک پروف پیش نہ کرے، وکیل مقدمہ نہیں جیتتا، اور وہ پروف ایکسیپٹ نہ کر لیے جائیں اباحت کے اصول پر، تو اس وقت تک ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ وہ پروف سالڈ ہوں اور ایکسیپٹیبل ہوں، عقل ان کو تسلیم کرتی ہو۔ اباحت سے مراد یہ ہے کہ عقل انسانی ان پروف کو مانتی ہو کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ کوئی کہے جی میں نے خواب میں دیکھا تھا اس نے قتل کیا ہے، کورٹ فیصلہ دے دے گی، یہ تو کوئی پروف نہیں ہے، یہ تو آپ کا ذاتی تجربہ ہے۔ وہم بھی ہو سکتا ہے، خیال بھی ہو سکتا ہے، کہ نہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے، میرے خواب تو سچے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا اس نے قتل کیا تھا، اس کو پھانسی پہ لٹکاؤ۔ تو وہ پروف ویلڈ ہوں، ایکسیپٹیبل ہوں، ریشنل ہوں، اور عقل انسانی اباحت کے اصولوں میں اس کو تسلیم کرتی ہو کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ تو اللہ کی تو کوئی ایک آیت، کوئی ایک نشانی بھی ایسی نہیں ہے جس پر عقلی دلیلیں پیش کر کے ثابت کر دیا جائے کہ یہ بغیر کسی کریٹر کے وجود میں آ گئی ہیں، بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں آ گئی ہیں۔ عقل انسانی تو ویسی یہ بات موٹی سی تسلیم نہیں کر سکتی کہ بھئی خود بخود کیسے ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ یہ پورے فلسفے کی تاریخ اور اس منطق کی تعریف جو فلسفیانہ موشگافیوں کی بنیاد پر ہیں، جس پر کائنات کو کہہ دیا گیا کہ یہ خود بخود کو انسیڈنس کا نتیجہ ہے، اتفاقی طور پہ، حادثاتی طور پہ وجود میں آ گئی ہے، انسان ایک ایوولوشن کا نتیجہ ہے، سنگل سیلولر سیل سے ترقی کرتے کرتے لاکھوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ انسان ہو گیا۔ آج عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ ناممکن ہے کہ کائنات اور انسان خود بخود وجود میں آ جائے۔ تو رب فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا، اب جھٹلائے سے مراد ہرگز یہ نہ لی جائے کہ وہ جھٹلانے میں کامیاب ہو گئے، کامیاب تو ہوا ہی نہیں نا۔ جتنی دلیلیں پیش کی قرآن نے اس کے آگے پروف پیش کر دیا،
اور ہر جگہ قرآن نے کہا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ قرآن کا نظریہ اور طریقہ اور وتیرہ یہی ہے کہ پروف لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، اور پروف کیا ہو؟ ویلڈ ہو، پروف کیا ہو؟ ریشنل ہو، پروف کیا ہو؟ عقل انسانی پر پورے اترتے ہو۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ وہ جنہوں نے جھٹلایا یا کوشش کی جھٹلانے کی ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، زندگی کا کوئی بھی زندگی ہو، کوئی بھی زندگی سے میری مراد یہ کہ نباتاتی حیات ہو، یہ یا پھر جانور ہو، آپ درخت ہوں، انسان ہوں، کوئی بھی ہو، ہر چیز کا ایک اینڈ ہے۔ ہمیشہ سے تو کوئی چیز نہیں ہے اور نہ رہے گی۔ جب اینڈ ہے تو اینڈ کے بعد مکلف انسان ہے، جواب دے اللہ کو انسان ہے، کیونکہ انسان زمین پر جتنی تخلیقات ہیں اس میں مکلف انسان اور جن ہیں، کیونکہ ان تک ہدایت کا ایک سلسلہ بنا۔ ان کو اللہ نے ان کو ایک شعور عطا فرمایا۔ بھئی دیکھنے کی صفت تو جانور کو بھی دی ہے، سونگھنے کی صفت وہ بھی جانور کو دی ہے، چکھنے کی صفت وہ بھی جانور کو دی ہے، موو کرنے کی صفت، اڑنے کی صفت، تیرنے کی صفت، کیسی بھی موومنٹ ہو ان کی، لوکوموٹیو موومنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، موومنٹ تو ہے، درخت کی موومنٹ کہ وہ گرو کر رہا ہے۔ یعنی سینسز تو اللہ نے جانوروں کو بھی دیے ہیں۔ بھوک لگنا تو جانور کا بھی ہے، پیٹ بھرنا تو جانور کا بھی ہے۔ تو یہ جتنے 5 سینسز ہیں یہ تو جانوروں کے بھی ہیں، دیکھنے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، ٹچ کرنے کی، یہ صلاحیتیں تو ان میں بھی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انسان کو ان تمام 5 حواس خمسہ کے علاوہ 5 حواس باطنیہ بھی عطا فرمائے۔ وہ میں پہلے ایک اس میں درس قرآن میں اس سے متعلق گفتگو کر چکا ہوں، اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ انسان کو مکلف اس وجہ سے بنایا کہ اس کو عقل دی، اس کو شعور عطا فرمایا، اس کو علم عطا فرمایا، مسجود ملائک بنایا۔ اس وجہ سے انسان اکاؤنٹیبل ہے، جواب دہ ہے، اس کے ذمے ایک کام لگایا اس زمین پر، اس دنیا میں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تم کو پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کا مفہوم اسلام میں صرف یہ نہیں کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں، آپ روزے رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ لیں، بس نہیں۔ زندگی کی ہر سانس اپنے بنانے والے کی ہدایت کے مطابق گزارنا۔ کھانا وہ کھاؤ جو اللہ نے کہا ہے، جس کو حرام قرار دے دیا اس کے قریب نہ جاؤ۔ زندگی میں روزی ویسے کماؤ جیسے اللہ نے حکم دے دیا۔ یہ ہے نا عقل و شرب کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ انسان کا، سماج میں، معاشرے میں کیا مقام ہے، گھرانہ کیسے بننا ہے، گھرانے کے لیے نکاح کو رکھا، نکاح کے لیے شرائط کو رکھا، حقوق الزوجین کو رکھا، پھر اس میں وراثت کے مسائل کو رکھا۔ تو یہ کیا گرو کر رہی ہے؟ یہ فیملی جو ہے وہ یونٹ ہے، بیسک یونٹ آف سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ فیملی ہوتی۔ اگر فیملی اسٹرانگ ہے تو معاشرے اسٹرانگ ہیں۔ یورپ میں، امریکہ میں فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، معاشرے پھیرا روی کا شکار ہو گئے، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں۔ آج ان کی نوجوان نسل کو جو زیادہ اس کا ریشو ہے نوجوان نسل کا، اس کو گورنمنٹ پال رہی ہے آرفنیجز میں، جبھی ان کے یہاں ولدیت کا خانہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا، بچے کو پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے، مجھے تو آرفنیج میں گورنمنٹ نے پالا ہے، یہاں پالا پوسا اور پھر کچھ کو فوج میں بھیج دیا، کچھ کو جو کرنا ہے آگے وہ چلے گئے۔ فیملی اگر مضبوط ہے تو آپ کا معاشرہ مضبوط ہے۔ فیملی میں اقدار، اخلاقی اقدار اگر مضبوط ہیں تو معاشرے میں اخلاقی اقدار مضبوط ہوتی آئیں گی۔ فیملی میں اگر تعلیم اور تہذیب اور تمدن کے وہ تمام اثرات نظر آتے ہیں جو اسلامی ہے، تو معاشرے میں اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ تو فیملی از دا بیسک یونٹ۔ تو اسلام نے آئلی قوانین دیے، اسلام نے معاشی قوانین دیے، اسلام نے معاشرتی قوانین دیے، اسلام نے ہر شعبہ زندگی سے متعلق اسلام نے قوانین دیے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کوڈ آف
لائف جو ہے اس کے مطابق ہی زندگی کو بسر کرنا ہے. یہی اصل مسلمانیت ہے. اصل میں زندگی گزارنے کے ڈھنگ کو بہتر بنانا تھا جبھی اللہ نے عالم انسانیت میں اس سلسلے کو جاری کیا جو کہ نزول وحی کے حوالے سے تھا. تو رب فرماتا ہے کہ دیکھو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اینڈ تو ہے نا، دیر از اینڈ. کوئی انسان دنیا میں رہا نہیں، جانا ہے اس کو ایک دن، اور جانے کے بعد ہی از اکاؤنٹیبل، وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اختیارات دیے تھے. اللہ نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو بے اختیار دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کچھ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارا سب آرڈینیٹ بنا دیا. اب انسان آپ دیکھیں انرجی کو کیپچر کر رہا ہے، سولر انرجی کو انسان نے کیپچر کر لیا، ڈارک انرجی اور جناب ڈارک میٹر، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو انسان نے کیپچر کی ہیں، ڈسکور کی ہیں. یہ موضوع ایک الگ موضوع ہے کہ سائنس میں انوینشن کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ صرف ڈسکوری ہوتی ہے. یعنی انسان آج تک ایک سوئی بھی بنا نہیں سکا، اس نے ہر چیز کو ڈسکور کیا ہے، ہر چیز کو اسٹیبلش کیا ہے، بنیاد اس کی پہلے سے تھی. تو لہٰذا انسان کو بے اختیار نہیں بھیجا، پہلی چیز تو یہ، کیونکہ ایک فرقہ تھا، فرقہ جبریہ، تاریخ میں گمراہ فرقہ، اس کا کہنا یہ تھا کہ انسان مکمل طور پر بے اختیار ہے. اور ایسے عقیدوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ کہتے تھے کہ گناہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، معاذ اللہ. انسان تو بے اختیار ہے. نہیں، انسان کو اختیار دیا ہے، انسان کو بڑی پاورز دی ہیں، علم دیا ہے، پھر آپ پر چھوڑ دیا. وَهَدَى النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے تمہیں، اچھا بھی برا بھی. اب فیصلہ تم پر ہے کون سا راستہ اختیار کرتے ہو، اور جو راستہ اختیار کرو گے اکاؤنٹیبلٹی تو ہے، اس کا جواب تو دینا ہے. تو جس طریقے سے ہر اسٹوڈنٹ کا ایک ایگزام ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی کا امتحان بھی، اس کا پہلا پرچہ قبر میں ہے اور پھر آخرت میں اس کا ڈیٹیلڈ ایگزام ہے، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب ان عالم انسانیت میں جو سب سے زیادہ جو قوم شرارتی تھی، سب سے زیادہ حکم عدولی کرنے والی ثابت ہوئی، وہ تھی بنی اسرائیل. سب سے زیادہ قرآن میں اسی قوم کا ذکر آیا ہے. یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل کے لوگوں، بنی اسرائیل قوم موسیٰ یہاں مراد یہ قوم موسیٰ، کیونکہ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور پیچھے جو ذکر آیا بقرہ کا وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس سے آیا. قوم موسیٰ کو یا بنی اسرائیل کہا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے جو تم پر نعمتیں اپنی نازل کیں اس کو یاد رکھنا. اور یہ ہمیں قرآن میں اس آیت کو شامل کر کے قرآن کی آیت بنا کر نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو ذرا اپنے نظر میں رکھا کرے. آج حال یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کھانے کو بھی ہوتا ہے، پہننے کو بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ روتا ہوا نظر آتا ہے. تو پوچھو کیا حال ہے؟ میں خوش نہیں ہوں. کیوں؟ فلاں میرا کام نہیں ہوا، فلاں کام نہیں ہوا، 4 اور پلاٹ لے لیتے وہ نہیں ہوئے، اتنا پیسہ جمع کرنا تھا یہ نہیں ہوا. جو ہے اس پر کتنا شکر ہے، جو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے اس پر کتنا شکر ہے. پھر قوموں پر، خاص طور پہ بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کی بارش ہوئی. جہاں جاتے بادل سایہ کرتے، کہتے جی اتنے لوگوں کا کھانا بنانا مسئلہ، سبزیاں ترکاریاں، حالانکہ اپنی بکریاں بھی لے کے نکلے تھے، اپنی مرغیاں بھی لے کے نکلے تھے، جو جانور تھے وہ بھی لے کے نکلے تھے، لیکن بہت بڑی تعداد میں تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی من و سلوہ ان پر اتارا. صبح اٹھتے تو من و سلوہ بڑے بڑے پتوں پر موجود ہوتا. اللہ نے یہاں تک ان کے ساتھ کیا. پھر 12 چشمے پانی چاہیے تو 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمے، ہر قسم کی ان کی خواہش کو پورا کیا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو تم پر میں نے اپنی نعمت نازل کی اس کو ذرا یاد رکھنا۔ تو آج ہم بھی یہ دیکھیں کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کو ہم کتنا یاد رکھتے ہیں۔ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے نکلیں گے اور کہیں گے یار بہت پریشان ہوں آج کل، اللہ نے تمہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، اس کا شکر تو ادا کر دو۔ جسم پہ تمہارے کپڑے ہیں، آج پاکستان میں حال دیکھ رہے ہیں، سیلاب زدگان کپڑوں کے لیے بیٹھے ہیں، کھانوں کے لیے بیٹھے ہیں، چھت کے لیے بیٹھے ہیں، صرف سایہ کرنے کے لیے ایک چادر تک نہیں ہے۔ ایسے بھی ہزاروں لوگ ہیں، ایک چادر نہیں کہ وہ اپنے سر پہ سایہ کر لیں، چپل نہیں جو وہ پہن لیں۔ تو ہم اپنے گھر کے اے سی کمروں میں پنکھوں کے نیچے کھا پی کے سیر ہو کر، اور جب باہر آ کے بیٹھتے ہیں تو اپنی ٹینشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اللہ یہ نہیں دیکھ رہا کیا؟ صبح سے رات تک کتنی نعمتیں ہیں، جو صحت اس نے عطا فرمائی ہے۔ کسی کا ہاتھ نہیں ہو تو وہ پوچھے اس سے کیا حال ہوگا، کسی کی آنکھیں نہیں ہو تو پوچھو کیسے زندگی گزارتا ہوگا، کسی کے پاؤں نہیں ہیں تو پوچھو کیسے چلتا ہوگا، کیا کیا حال رہا۔ جیسے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا ذکر فرمایا، بخاری شریف کی حدیث۔ بڑے پریشان تھے، ایک نابینا تھا، ایک گنجا تھا، جسم پہ خارش تھی، ایک کوڑ کا مریض تھا، لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، اکیلے پڑے رہتے تھے پریشانی کے عالم میں، بیماری میں، کوئی کھانا کچھ دے گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ کچھ کرم فرما دے، کچھ ہماری بھی زندگی بہتر گزر جائے۔ آج تو ہم بہت سی چیزیں ہونے کے باوجود بھی یہی جملے دہرا رہے ہوتے ہیں، یا اللہ کچھ ہمیں بھی پیسہ دے دے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ نے ارشاد فرمائے کہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، میں مختصر کر کے بتا دوں، کہا جو ان کی خواہش ہے پوری کر دو جا کے۔ پہلے کے پاس آیا فرشتہ انسانی شکل میں، اس کو شفا دے دی، اس کی آنکھیں آ گئیں اور کچھ بکریاں دے دی کہ لو بھائی کام کرو، اللہ برکت دے گا۔ خوش ہو گیا، اللہ نے میری دعا سن لی۔ تینوں کے ساتھ یہی ہوا مختصر کہ ان کو صحتیاب کر کے کچھ بکریاں اور کچھ ریوڑ، وہی اس وقت دولت ہوتی تھی، وہی مال میں شمار ہوتی تھی چیزیں، وہ دے دیا۔ ان کا کاروبار چلنے لگا، بڑھتے بڑھتے اللہ نے برکت دی، سارے تینوں کے تینوں تھے وہ امیر و کبیر ہو گئے، نوکر چاکر رکھ لیے، خوب شاہانہ لباس پہننے لگے، جنگل عطا کیا۔ اور پہلے شخص کے بعد فرشتہ آئے انسانی شکل میں کچھ مانگنے کے لیے کہ بھائی اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے، کچھ مجھے بھی دے دو مسافر۔ اس نے جھڑک کے اس کو نکال دیا، اس نے کہا بہت آتے رہتے ہیں مسافر تمہاری طرح مانگنے والے، میں اس طرح مال تقسیم کرتا رہوں تو میں تو فقیر ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا بھی میں نے سنا اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے، میں تو جدی پشتی پیسے والا ہوں، تمہیں کیا پتا؟ اچھا جدی پشتی پیسے والے، ہاں تمہیں کیا پتا، محنت سے کمایا ہے میں نے بہت، ایسے تھوڑی بانٹتا پھروں گا۔ دونوں نے، جو گنجا تھا اور جسم پہ خارش تھی جس کو کوڑ تھا، دونوں نے یہی رویہ اختیار کیا۔ ان کا اچھا مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ تم گنجے تھے اور خارش تھی، کوئی تمہیں پوچھتا نہیں تھا، اور تمہیں تو کوڑ تھی۔ اور غصے ہو گئے، دھکے دے کے نکال دیا، چلا گیا فرشتہ۔ کہا ٹھیک ہے ایسا تو پھر اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والا ہے۔ وہ فرشتہ وہاں سے نکلا، دونوں پر بیماری نے دوبارہ آنا شروع کیا، اور سارا پیسہ، سارے ریوڑ سب کچھ ختم ہو گئے، مر گئے ریوڑ، اور وہ دوبارہ اس حال میں آ گئے۔ اب وہ نابینا شخص جو اس کے پاس فرشتہ گیا انسانی شکل میں، سائل بن کے، مسافر بن کے، کہا بھائی مسافر آدمی ہوں، کون ہے تمہارا مالک؟ خدام کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا وہ تو اندر ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے آدمی، کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا مسافر کچھ مانگنے آئے ہوں، ان سے جا کے کہو غریب آدمی آیا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ ان تک خبر پہنچائی، اس نے کہا اندر بلاؤ اس کو، کون آیا ہے؟ دیکھا مسافر ہو، اچھا بٹھایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ انہوں نے کہا ہاں بولو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نام پہ دو، اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے، کچھ ایک آدھ بکری وکری، اونٹ کچھ مجھے بھی دے دو، اللہ تمہارا بھی بھلا کرے گا اور میرا بھی گزارا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کس کے نام پہ دوں؟ اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے دو۔ اس نے کہا اللہ کے نام پہ 1 2 مانگتے ہو؟ پورا جنگل بھرا پڑا ہے، جتنا دل چاہے لے جاؤ۔
اسی نے تو مجھے دیا ہے، میں تو اندھا تھا، میری کیا اوقات تھی۔ انسان اپنا برا وقت نہ بھولے۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور اللہ نے اس کے مال کو اور بڑھا دیا، اس کی عزت و تکریم اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو انسان برے وقت کو یاد نہ رکھے، اللہ جو کچھ عطا فرما رہا ہے، جو اس کی نعمتیں ہیں، انسان کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ اور پراپرٹی ہے اللہ اس سے بڑا خوش ہے، اور یار میرے پاس تو نوکری بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ الٹا معاملہ ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ خوش ہو کے عطا بھی فرماتا ہے، اور یہ بھی کوئی یوں سمجھے کہ نشانی نہیں ہے اللہ کے خوش ہونے کی کہ جس کے پاس پیسہ و دولت ہو اللہ اس سے خوش ہو، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ لیکن عمومی طور پہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت ہے، پیسہ، یار اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے اس کے اوپر، یار تمہیں کیا پتا اللہ نے جو پیسہ اور دولت اس کو دی ہے وہ کتنا بڑا امتحان ہے اس کے لیے، یہ کبھی سوچا؟ اور وہ اس دولت سے کتنی نیکیاں کما رہا ہے یہ بھی دیکھا؟ اللہ اس کی دولت سے خوش ہے بھی یا نہیں تمہیں کیا پتا؟ اور تم کو اللہ نے کچھ چیزیں کم دی ہیں، محتاج رکھا ہے کچھ چیزوں میں، لیکن اللہ تمہارے صبر سے راضی ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ اللہ نے کتنی عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ یعنی ایک صحابی جن کا نکاح ہوا، وہ صحابیہ کافی عرصے تک دیکھتی رہیں کہ وہ صحابی جو تھے بیمار نہیں پڑے، نہ کوئی غم ہوتا ان کو، نہ کوئی نقصان ہوتا پیسے کا، نہ کوئی بیمار پڑتے، نہ کوئی چوٹ لگتی۔ آپ فکر مند ہوئی اور دوڑی تیار ہونے لگی، کہاں جاتی ہوں؟ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہوں۔ یہ پوچھنے ان کے دل میں تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کہیں میرے شوہر سے ناراض تو نہیں کہ ان کو تو کوئی نہ بیماری آتی ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ کوئی چوٹ لگتی ہے؟ ابھی نکلی ہی تھی کہ پتہ چلا کہ شوہر کسی چیز سے ٹکرا گئے، خون نکل گیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، مجھے اطمینان ہو گیا کہ اللہ ناراض نہیں۔ ان کے کیا نظریے کانسیپٹ تھے اور ہمارے کیا کانسیپٹ؟ 4 منزلہ گھر جب تک بنا کے ھذا من فضل ربی لکھ رہے ہوتے، یار اللہ اسی پر اس کا کرم، اللہ کا اسی پر کرم ہے۔ تو دولت اور پیسہ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ اللہ راضی۔ جس کو دیا اور اس نے نیکیاں کمائی تو ضرور اللہ کی رضا کو اس نے حاصل کر لیا، اور جس کو دیا اور اس نے گناہ کمائے تو پیسہ و دولت ہونے کے باوجود بھی اگر اس نے محنت سے ہی کمایا، حلال ہی کمایا، لیکن اگر اس سے گناہ کما لیے اس پیسے اور دولت سے، تو کتنا گھاٹے کا سودا کیا کہ خون پسینے کی کمائی سے تم نے جنت نہیں کمائی، دوزخ کما لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بنی اسرائیل، یعنی قوم کے حوالے سے یہاں پہ اجتماعی ذکر ہے۔ قوم شکر گزار اگر بنے گی، اللہ کے کرم کو یاد رکھے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو شکر گزاری ختم ہو گئی۔ 3 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، پھر بھی ہم دوسرے کی پلیٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ویسے ہی دسترخوان کے آداب کے یہ بھی خلاف ہے، کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں دوسرے کی پلیٹوں میں جھانک رہے ہوتے ہیں، منع ہے، آداب کے خلاف ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جا کے جناب فلاں کا پیزا کھا رہا ہے اور فلاں کا برگر کھا رہا ہے، اور ہم تو یار گھر کی دال کھا رہے ہیں، اس پہ اللہ کا بڑا کرم ہوا۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا حرص اور کثرت کی خواہش یہ کبھی ختم نہ ہونے والی شے ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ایک پوری ہوگی، اس کے بعد دوسری آ جائے گی، پھر ایک ختم ہوگی، پھر آ جائے گی۔ یہ نہ ختم ہونے والا لامتناہی سلسلہ ہے خواہشات کا۔ لہذا کامیاب وہ ہے جس نے اپنی خواہشات کو محدود رکھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی، پورا کرو نا اپنا عہد۔ اوفوا بعہدکم، میں نے مجھ سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ من حیث القوم، جب کوئی قوم اللہ سے دعا کرے اور اللہ اس کو عطا فرما دے، نجات مانگتے تھے نا، کیونکہ بنی اسرائیل کی بات ہے، قوم موسیٰ کی، قید میں تھے، نکلے، رہائی مانگی، اللہ نے نجات دہندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنا کے بھیجا، پھر جناب جب آزادی مل گئی تو پھر اپنے عہد سے پھر گئے۔
کہ انسان اللہ سے بڑا مانگتا ہے، یا اللہ مجھے دے، میں عمرہ کرنے جاؤں گا، میں لوگوں کی مدد بھی کر دوں گا، میں بھوکوں کھانا بھی کھلا دوں گا، میں جناب یہ بھی کر لوں گا، اور اللہ کے گھر میں مسجد بھی میں بناؤں گا، اور یہ بھی کراؤں گا۔ جب پتہ چلا دولت آئی تو سب سے پہلے امریکہ بھاگے بچوں کو لے کے، سب کچھ بھول بھال گئے۔ کیا انہوں نے وعدے کیے تھے، کیا اللہ سے عہد و پیما کیے تھے کہ مجھے یہ مل جائے تو میں یہ کروں گا، اور پھر سب بھول گئے۔ اور پھر جب یاد آیا تو تھوڑے بددلی سے تھوڑے سے پیسے نکال کے کسی کو دے دیے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ میں نے وہ پورا کر دیا۔ تو اللہ سے جب وعدہ کرو کسی کام کے لیے، نظر مانو، تو اس کو پورا کرو، یہاں یہ بھی مراد ہے۔ اور من حیث القوم اگر اللہ سے دعا مانگی ہے تم نے، تو جب وہ دعا پوری ہو تو اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کرو۔ تو من حیث القوم اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات وہی ہیں جو ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں، یہ سارے معاملات وہی ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں بھائی اچھا کیا امیروں سے راضی ہے؟ پھر وہی والی بات جو میں پہلے کلیئر کر دی، یہ معیار کہاں سے آ گیا کہ جس کے پاس پیسہ ہے اللہ اس سے راضی ہے؟ بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ دولت، طاقت دے کر ان کے عذاب میں اضافہ فرماتا ہے کہ اچھا ہے لگا رہے اس میں، یہ تو اس سے بڑی بد نصیبی ہے نا کہ اللہ ٹھیک ہونے کا شعور ہی چھین لے، اور وہ نشہ دولت میں عمرہ ہے، غافل نشہ دولت میں ہم سے، جس کو اقبال نے کہا کہ وہ تو غافل ہیں، اپنے دولت کے نشے میں ہیں ہی ہم سے غافل۔ تو بہت سوں کو اللہ طاقت اور پیسہ جو ہے امتحان کے لیے دیتا ہے۔ اللہ سے دولت اور پیسہ امتحان نہیں، بطور انعام کے مانگو، سوال انعام کا نہیں ہوگا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس کا استعمال اگر غلط ہوا تو پکڑ ہے۔ تو یہ جتنے معاملات من حیث القوم ہم کو آج پاکستان میں نظر آتے ہیں، یہ در حقیقت من حیث القوم اللہ ہم سے خوش نہیں ہے۔ تولنے پر قوموں پر عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ آیا نا۔ جتنے عذاب قرآن مجید میں آئے قوموں پر، 99.9 دیکھ لیں، سب کا تعلق جو تھا وہ معاملات سے تھا۔ عبادات کا کہیں ذکر نہیں آیا، قوم نماز نہیں پڑھتی تھی ہم نے تباہ کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز ہی ہے جو برائیوں سے بچائے گی، اگر اصل میں نماز پڑھی ہے، اور اگر شکلاً نماز پڑھی ہے تو وہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے 1000 کا جعلی نوٹ دیکھتے ہوئے خوش ہو جاؤ، اور جب جا کے چلاؤ تو اس سے کچھ نہ ملے۔ تو یہ شکلاً نمازیں ہیں، اس کا اوپر کیش نہیں ہوں گی، اس کی قیمت جنت ہے نا، یہ ادا کرو تو جنت ملے گی۔ جیسے آپ دنیا میں دکان پہ اصلی نوٹ دیں گے تو آپ کو اس کے عوض چیز ملے گی نا۔ تو اعمال میں اگر اخلاص، ریاکاری، دکھاوا یہ نہیں ہے، خالصتاً وہ عمل ہے، پھر تو کیش ہوگا اوپر جا کے، وہ کرنسی چلے گی۔ اور اگر شکلاً بنا دی تھی تو ایسے ہی ہے جیسے 1000 کا جعلی نوٹ چھاپ لیا کسی نے، خوش ہو گیا کہ میرے پاس اتنے 1000 روپے آ گئے، لیکن جب جا کے اس کو چلائے گا تو جب اس کو چیک کیا جائے گا تو یہ جعلی ہے، یہ ہے دیکھو سب کچھ اس پر وہی ہے جو اس پہ تھا، ہوگا ہے جعلی۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو کسی قوم کا ذکر اس ضمن میں ملتا نہیں، گو کہ نتیجہ اسی کا ہے۔ کرتے ہوں گے عبادتیں، زکوٰۃ دی جاتی تھی، اور پرانے بنی اسرائیل کے دور میں تو ایسا ہی ہوتا تھا، جا کے گوشت رکھ دو، ایک آگ آئے گی کھا لے گی، جس کا آگ اٹھا کے لے گئی تو پتہ چلا کہ وہ قبول ہو گئی، جس کی نہیں اٹھایا نہیں قبول۔ اللہ نے پردہ فرمایا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ برے اعمال پر چہروں کو بگاڑ دیا جاتا تھا، بندر کی شکل بنا دیا جاتا تھا، شکار کے لیے منع کیا تھا، یوم السبت کا ذکر آگے آئے گا، نہیں مانے، کہا بھائی عبادت کا دن ہے، ایک دن شکار نہیں کرو، مانے نہیں، وہ اللہ نے بندر بنا دیا ان کو۔ کم تولنے والوں پر عذاب آ گیا، انسانوں کے حق ماننے والوں پر عذاب معاملات پر عذاب آئے۔ اب چونکہ امت محمدیہ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے، نسبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کی شکل کو اٹھا لیا، نیست و نابود نہیں ہوگا۔ اب دوسری شکلوں میں یہ عذاب اور اللہ کی ناراضگی کے آثار، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ قوموں کو ختم کرنا تو کوئی، یہ قدرت کے کارخانے میں تو یہ ہوتا ہے، بے عمل قومیں، بیکار قومیں، علاج جب ناممکن ہو جائے، انہوں نے کہا بھائی بس ٹھیک ہے اب تو مرنے کی تیاری کرو، بس اب
ڈاکٹر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، تو اللہ کے اوپر ہے، بس کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب قوموں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو پھر تقدیر ان کو ختم کر دیتی ہے، بالکل ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ جعل حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا اصل فلسفہ ہی یہی ہے۔ بھائی اگر نیگیٹو رہیں گے تو نیگیٹیوٹی کو کبھی بھی بقا نہیں ہے، وہ ختم ہی ہو جائے۔ نکما آدمی، سست آدمی، محنت نہ کرنے والا کیسے ترقی کرے گا؟ قومیں ایسے تھوڑی بڑھتی ہیں۔ تو اللہ نے من حیث القوم یہاں پہ فرمایا جو مجھ سے عہد کیا تھا اس کو پورا کرو، تو اس عہد کو بنی اسرائیل نے جناب پورا نہیں کیا۔ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ تھے یہودی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے، اللہ فرماتا ہے یہ کتاب میں نے بھیج دی اور وہ کتاب جو تصدیق کرتی ہے اس کی، کیوں نہیں مانتے؟ یہ نشانیاں تو تم لوگوں کو بتاتے پھرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے، ان کی زلفیں ایسی ہوں گی، ان کا قد ایسا ہوگا، ان کے ابرو ایسے ہوں گے، ان کی گفتگو ایسی ہوگی، ان کے دندان مبارک ایسے ہوں گے، ہر چیز جو تھی وہ سابقہ کتب میں اللہ نے نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو تصدیق کرنے والی کتاب آ گئی تمہارے پاس بھی موجود ہے، اس کی تصدیق کے لیے یہ بھی ہے، اس کی تصدیق کے لیے کہ جو وہ اللہ نے نازل کیا تھا سچا ہے، تو آج ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حسد میں یہودی ایمان نہیں لائے، کیونکہ بنی اسرائیل میں نبی، اللہ کے آخری نبی نہیں آئے تھے، بنی اسماعیل میں آ گئے تھے، اور یہ دونوں رشتے میں کزن ہیں، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، اور کزنس میں اکثر جیلسی زیادہ ہوتی ہے، کوئی کمپٹیٹیو نیچر کزنس میں زیادہ نظر آتی ہیں، وہ آگے نکل گیا، وہ پیچھے نکل گیا، وہ اس سے اچھا میں یہ کر دوں گا، یہ بھی کزن ہیں، ان میں جو جیلسی تھی وہ ایمان نہیں لایا، انہوں نے کہا یہ تو بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے، بنی اسرائیل میں آنے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یعنی پہلے مخاطب تو تم ہی ہو نا، اس کے تم ہی نشانیاں بتاتے تھے نا، اور تم اول درجے کے کافر نہ بنو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپانا، پہلی بات تو یہ کہ یہ یہودیوں کا شیوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا، معجزات کو چھپانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا زیادہ ذکر نہ کرو ان کا، بس اللہ اللہ کرتے رہا کرو، یہ یہودیوں کا شیوا ہے، کیونکہ یہودی جلتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے، ان کے معجزات بتانے سے، ان کا مقام و مرتبہ بتانے سے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے بتا دیا ہماری دکانداریاں ختم ہو جائیں گی، جو لوگوں سے خراج لیتے ہیں، وظائف لیتے ہیں، تحفے لیتے ہیں، دین کو جو بیچتے ہیں، وہ لوگ ہمارے پاس تو آنا چھوڑ دیں گے، سارے کے سارے وہاں چلے جائیں گے، ہماری دکان کیسے چلے گی؟ آج بھی ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ مذہب کی دکانیں لگا کے بیٹھے ہوئے بے وقوف بنا رہے ہیں، مقصد ان کا کچھ اور ہے، لبادے انہوں نے دین کے اور مذہب کے اوڑے ہوئے۔ اب مذہب کا نام جو لگا دو تو لوگ پیچھے آ ہی جاتے ہیں، کیونکہ فطرتاً انسان کے اندر مذہب کی جو نفسیات ہے اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، لیکن رب فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ جو تم اللہ کے آیات کا سودا کر رہے ہو نا، دنیا کے چکر میں، مال کے چکر میں، اللہ کے نبی کی شانوں کو چھپا رہے ہو نا تم، فقط اس وجہ سے کہ بھئی میرا فرقہ چلتا رہے، میرا مسلک چلتا رہے، یہ بتا دیا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ جب یہ کرو گے تو رب فرماتا ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے اللہ کی آیات کو بیچنا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ دنیا کے قلیل مال کے چکر میں تم ایمان کا اور اللہ کی آیات کا سودا کر لیتے ہو۔ حق بات کو چھپانا حرام ہے، حق بات کو نہ کہنا علماء کے لیے جو دین کا کام کر رہے ہیں، اگر وہ نہ کہیں تو علماء سو میں ان کا شمار ہے۔ تو رب فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو نا۔ یہاں فتقون سے مراد اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ڈرتے تھے لوگوں سے، لوگ کیا کہیں گے، ہمارا نام، ہمارا اسٹیٹس، لوگ تو ہمیں بہت معزز سمجھتے ہیں، اگر ہم نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم غلط ہیں تو ہمارا نام اور فیم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ نہیں، ڈر تمہیں مجھ سے ہونا چاہیے کہ اللہ کو کیا شکل دکھاؤ گے۔ بہرحال اعمال کا حساب تو دینا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ایک تو یہ کہ حق اور باطل کو آپس میں گڈمٹ مت کرو، ان کو ملاؤ نہیں، اور نہ حق کو چھپاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ سچ بات کیا ہے پھر بھی لوگوں کو نہیں بتاتے۔
ایک تو یہ نا کہ پتہ نہیں تھی، پتہ سب ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں بڑے بڑے ایسے ہیں جن کو پتہ سب ہے کہ ہم غلط ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ اس میں کیا، ان کا اسٹیٹس آ جاتا ہے، ان کا پیسہ، ان کی دولت، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، یا میں تو اتنا پیسے والا ہوں، اگر میں نے یہ بات کرنی ہے یہ تو غریب لوگ کرتے ہیں، میں کیوں کروں یہ۔ یہی ہمارے ہاں حال مسالک کا ہے، بہت سی باتیں پتہ ہیں کہ غلط ہیں، وہ بھی حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ بھی تفسیر پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے علماء نے یہ نہیں کیا، ہم نہیں بولیں گے، ہم ذکر نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کرو گے؟ کرنا چاہیے آپ کو، جو سچ بات ہے وہ کرنی چاہیے، جو غلط بات ہے وہ ماننی چاہیے۔ تو صرف ہمارے یہاں اسٹیٹس کے چکر میں، نام کے چکر میں، جھوٹی انا کے چکر میں، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے صحیح بات کو نہیں مانتے۔ کیا لوگوں میں ہم بدنام ہو جائیں گے کہ یار یہ تو اتنی بحث کرتا تھا، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، یہ تو اتنا بڑا عالم تھا، آج انہوں نے مان لیا کہ یہ غلط تھے، تو وہ سوچتا ہے یار میرا کیا امیج ہوگا لوگوں کے سامنے۔ اس وجہ سے وہ مانتے نہیں۔ حق کو چھپانا حرام ہے۔ جب پتہ چل گیا اور کوئی پوچھے تو پھر نہیں چھپانا۔ اب جو آگے لوگ ان سے پوچھتے کہ اچھا تم تو بتاتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی کا قد یہ تھا، وہ کہتے نہیں ایسا نہیں، وہ ایسا نہیں، ایسا تھا۔ اچھا آپ نے تو بتایا تھا کہ آخری نبی کی چشمان مبارک، ابرو مبارک، گفتگو، دندان مبارک، زلفیں ایسی تھیں، یہ تو ویسے ہی ہیں۔ کہتے نہیں ہماری مراد یہ نہیں تھی، بلکہ اس میں ہیل و حجت سے کام لے کے اس کو تبدیل کر دیتے کہ یہ مراد نہیں تھی۔ تو وہ کیا کرتے، حق جانتے ہوئے بھی اس کو چھپاتے، صرف اپنے اسٹیٹس کو بچانے کے لیے۔ تو کوئی اپنے اسٹیٹس کو بچانے کے لیے قرآن و حدیث کی سچی بات کو چھپائے تو وہ قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے گناہ کبیرہ کا مرتکب، اور اگر انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ چھپائے نہ بتائے گناہ کبیرہ ہے، عالم ہوتے ہوئے نہ بتائے تو علماء سو میں شمار ہے، اور بڑی وعیدیں آئی ہیں علماء سو کے لیے۔ یہ کام آسان نہیں، علماء سو کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ دین بکے گا، اور یہی ہو رہا ہے، دین بک رہا ہے، مسلک جو ہے وہ بک رہا ہے، کاروبار بنایا ہوا ہے۔ پیسہ نہیں دیں گے تو آئیں گے نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے۔ سچ بات ہے، چھپا رہے ہیں کیوں؟ ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہے۔ بھائی تمہارے مسلک میں نہیں ہے تو قرآن و حدیث بتاتے کیوں نہیں ہو؟ ہمارا اسٹیٹس ڈیمیج ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے بنی اسرائیل کی وہ حرکتیں اور ان کے علماء سو کی باتوں کو قرآن میں بیان کیا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ان سے تمہیں بچنا ہے۔ اس قوم کا ذکر کر کے تذکیر کا کام لیا جا رہا ہے، نصیحت کا کام لیا جا رہا ہے، ڈرانے کا کام لیا جا رہا ہے۔ وہ بھی اللہ کی بڑی لاڈلی قوم سمجھی جاتی تھی، وہ آج تک کلیم کرتے ہیں کہ جنت ہماری ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم بھی کچھ سے کچھ کم نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ بھی کر لیں جنت میں جائیں گے۔ جنت قرآن یہ کہتا ہے لیس بامانیہ، یہ خواہشوں سے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ فرسٹ پوزیشن جو ٹاپ کر رہا ہوتا ہے وہ ایسے بلا وجہ نہیں کر لیتا۔ میں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کی بات نہیں کر رہا معذرت کے ساتھ، میں آن میرٹ کی بات کر رہا ہوں۔ جس میں کچھ ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، وہ نکل کے سامنے آتا ہے۔ یہ کہتے ہیں اپنی محنتوں کا شہرہ نہ کرو، تم کامیاب ہوگے تو اس آؤٹ کم اس کا ہے ہی یہی کہ تم خود بخود لوگوں میں نمایاں ہو جاؤ۔ تو کچھ کرنے کے بعد کچھ حاصل ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، وہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور لائف میں آپ کو کچھ بھی کرنا ہو، ایوری تھنگ ریکوائر سرٹن پرائس۔ آپ اس کے لیے کیا قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ نیند کے لیے بھی آپ کو کچھ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، کھانے کے لیے بھی آپ کو کچھ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ شاپ سے کوئی چیز جو خریدتے نا، قیمت زندگی میں سب چیزوں کے لیے، تو پھر آخرت کے لیے بھی تو قیمت ہوگی نا، اس جنت کی بھی تو قیمت ہے نا۔ تو رب فرماتا ہے یہاں پہ کہ دیکھو، حق کو چھپانا اور باطل کے ساتھ ملا کے پیش کرنا، یہ دونوں حرام قرار پائے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، آج یہیں تک رکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ۔ نماز کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں ظاہراً اور شکلاً جو نماز ہے نا، نماز کا ظاہر اور شکلاً جو وہ بالکل مختلف ہے اس کی روح سے، جو اصل روح ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ظاہراً
انسان نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ظاہراً ادا کی جاتی ہے، بدنی عبادت ظاہر ہوگی، لیکن نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ ایسے بھی نمازی ہیں جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی نماز تو ہے ہی ایسی عبادت جو دکھائی دی جائے، پھر کیا مطلب؟ انسان اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے یا روزانہ مسجد جا رہا ہے تو نظر تو آ رہا ہے۔ الذین ھم یراؤن سے کیا مراد ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں؟ مراد یہ داخلی کیفیت ہے۔ نماز تو پڑھ لی، جب اب نکلے تو ایسے نکلے جو نظر آیا اس کو اس تضحیک آمیز نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے نکلا ہوں، میں قابل فخر ہوں، اور تم کو میں اس نظر سے دیکھوں گا کہ تم خود ہی نظر جھکا لو کہ یار میں نماز نہیں پڑھ رہا۔ اتنا ظاہر کرنا بھی الذین ھم یراؤن کے ضمن میں آتا ہے۔ اتنا چوڑا ہو کے نکلنا، جو نماز نہ پڑھ رہا ہو اس کو گھورتے ہوئے ایسے جانا کہ اس کو احساس ہو کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، اور میں ایک فخریہ انداز میں اس کو دیکھوں کہ میں تو 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں آج کل۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ عمل کو ریاکاری سے بچانا یہ بہت مشکل ہے، اور یہی اصل قیمت ہے۔ بہت مشکل کام۔ آپ کام کرتے چلے جائیں، کوئی تعریف نہ کرے، ایک وقت تو دل میں آتا ہے نا کوئی تعریف تو کر دو یار۔ یہ مشکل کام ہوتا ہے، اپنے نفس کو اس پر راضی رکھنا کہ تو کام کرتا چلا جا، تعریف نہیں مانگی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، قرآن نے کہا، رب فرماتا ہے نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ کھڑے نماز میں ہیں، دل کہیں اور ہے، دکھاوا کہیں اور ہے، کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ تو نظام صلاۃ وہ طریقہ ہے کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو کائنات کا جو ایک ایک ذرہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے نا، انسان اس سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے جو اللہ کے آگے سرنگوں ہوا ہے۔ چاند، سورج، ہوائیں، پرندے بھی جو اڑتے ہیں، قرآن نے کہا نا کہ ذکر کرنے والے ایسے بھی ہیں جو کھڑے بھی کرتے ہیں، بیٹھے بھی کرتے ہیں اور لیٹے بھی کرتے ہیں، علی جنوب لیٹے بھی کرتے ہیں، پیٹ کے بل بھی ہیں، تو پرندے تو پیٹ کے بل ہیں، پہاڑ کھڑے ہیں تو وہ بھی۔ تو انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، تو وہ کائنات کے اس سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے کہ جس سے اس کو چارج ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھو نماز ایک ایسی شے ہے، سب سے زیادہ اہم ہے۔ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ عام طور پہ جس کو کہا جاتا ہے، سمجھ لیجئے کہ زندگی میں زندگی کا حاصل اللہ سے ملاقات کی پابندی اس شوق میں کر لیں کہ یار ہم اپنے مسائل کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، مجھے بتائیے آپ۔ رزق کا مسئلہ ہو، جاب کا مسئلہ ہو، بچوں کا مسئلہ ہو، پڑھائی کا مسئلہ ہو، شادیوں کا مسئلہ ہو، بیاہ کا مسئلہ ہو، گھر کا مسئلہ ہو، پراپرٹی کا مسئلہ ہو، کہاں نہیں جاتے، کس کس کے پاس نہیں ملتے، سارا دن لگے رہتے ہیں، بعض اوقات تو کھانے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ ان سارے مسئلوں کا حل کیا اللہ کے پاس نہیں ہے؟ اگر ہے تو 5 وقت کھڑے ہو کر اپنے مسئلے اس کے سامنے کیوں نہیں رکھ دیتے؟ کون حل کر سکتا ہے؟ دعا یہ کرو کہ یا اللہ جن مسائل کو لے کر پریشان ہوں ان مسائل کے لیے وسائل تو عطا فرما دے۔ میں تو کچھ نہیں کر سکتا یا اللہ، میں تو مجبور محض ہوں، تیری بارگاہ میں اپنے مسائل لے کر آ گیا ہوں۔ میرے مالک تو مجھے بنانے والا ہے یار، وہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے، کل جہاں کے خزانوں کا مالک ہے۔ اتنی سی زمین پہ رہتے ہو، اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل، وہ کتنا عظیم رب ہے، اس کا تصور کیا کبھی کہ وہ کتنا عظیم رب ہوگا جس کا تصور ہی ناممکن ہے؟ پھر اس کے آگے اپنی ضروریات نہیں رکھو گے تو کس کے آگے رکھو گے؟ اگر اس کو عظیم مانتے ہو، اس کا کسی حد تک روحانی تصور قائم کر سکتے ہو، جبھی میں کہتا ہوں یہ کائنات، یہ اسپیشل اسٹارٹر، اس کا مطالعہ ایک مسلمان کو قرآن نے بار بار کہا ہے کہ کائنات کی تخلیق پر غور کرو۔ کیوں؟ ایک صاحب آج سے 20 سال پہلے مفتی تھے، ہمارے مسلک کے نہیں تھے وہ، تو انہوں نے مجھ سے کہا یار آپ یہ ایسٹرالوجی، ایسٹرانومی یہ کیوں پڑھتے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ مفتی تھے، میں بھی ان دنوں عالم کا کورس کر ہی رہا تھا، پڑھ ہی رہا تھا، ابھی بھی خیر پڑھ ہی رہا ہوں، میں اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا، میں طالب علم ہی ہوں اور علماء کا خادم ہوں، تو لہٰذا
اس وقت میں پڑھ رہا تھا، ابتدائی تھا. تو انہوں نے کہا کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا میں اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ دیکھیں جب بندہ نماز میں کھڑا ہو اور اس کو اپنی کم مائیگی کا، اپنی حیثیت کا جب تک اندازہ نہیں ہوگا نا، اس وقت تک نماز میں وہ سرور نہیں آ سکتا. تصور کریں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو کیا معاملہ تھا، کیسی کیفیت تھی. تھوڑی دیر کے لیے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے لیے وقت نکال، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اس تصور میں جایا کریں نماز میں کہ میں آسمانوں میں ہوں، خلا میں ہوں. زمین خلا میں یہ نا اتنا عظیم رب ہے جس کا میں تصور نہیں کر سکتا. میں ذرہ ناچیز کی طرح کھڑا ہوا ہوں، جو ایک یوں سمجھیں کہ ہلکی سی پھونک سے زمینیں ختم ہو جائیں، پورے سیارے ٹکرا جائیں. میری حیثیت کیا ہے؟ اس کے آگے میں کھڑا ہوں جو ان سب کا مالک بنانے والا ہے. وہ کتنا عظیم ہوگا یار. اپنے مسائل اگر اس کے سامنے پیش نہیں کر سکتے نا تو پھر کہیں حل نہیں ہوں گے. سکون اگر وہاں کھڑے ہو کے نہیں ملا تو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا. حلاوت اگر نماز میں نہیں ہے نا تو پھر کسی چیز میں نہیں ملے گی، جس کو حقیقی سیٹسفیکشن کہتے ہیں، کہیں نہیں ملے گی. تھوڑی دیر کے لیے اپنے مسئلے، اپنے مسائل، اپنی کم مائیگی، اپنے گناہوں کا اعتراف، جرم کا اعتراف تہہ دل سے اس کے سامنے کرنے کا نام نماز ہے. اس کے حوالے کر دو سب کچھ. یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا، مجھ سے زندگی کے مسئلے حل نہیں ہوتے، تو میرا بنانے والا، اور جس کو تو بناتا ہے اس کو 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے. یا اللہ، یا اللہ تو میرا مسئلہ حل فرما دے. ایک مرتبہ اس کے حوالے کر کے دیکھیں اپنے معاملہ، اس تیقن کے ساتھ کہ وہی حل کرے گا. اللہ کا جواب ضرور آتا ہے. دیکھیں آج ہم کو بینکوں پر یقین ہے کہ اتنا % پروفٹ وہ ضرور دے دیں گے، شاید اللہ پر اتنا یقین نہیں رہا. تو امام صاحب دعا کروا دیجئے گا. وہ میرے بھائی امام صاحب سے زائد اپنے باپ سے کہو، وہ تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ باپ جو ہے نا اس کی دعا امام صاحب سے زیادہ پر اثر اس کی دعا ہوگی. اپنے ماں باپ سے دعا کروائیں. بچے جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ اپنے ماں باپ سے دعا کروائیں، خود اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے. تو یہ نماز جو ہے وہ ایک سسٹم ہے لائف کا. اقیم الصلاۃ سے مراد نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ، اس کو قائم کرو. ورکعوا، اور جمع کے صیغے ہیں. اقیموا واو الف کے ساتھ جمع کا صیغہ ہے. نظام صلاۃ کو قائم کرو، نظام زکوٰۃ کو قائم کرو. اور اس کے بعد ورکعوا مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو. جو حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں جھکنا جانتے ہیں نا، شکلاً و ظاہراً نہیں، جو حقیقتاً جھکے ہوئے ہیں، جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، جن کا کردار جھکا ہوا ہے، جو ایک نگاہ نہیں اٹھاتے، تکبر نہیں کرتے، ریاکاری نہیں کرتے، وہ اصل میں اللہ کی بارگاہ میں جب ان کے ساتھ کھڑے ہو کے جھکو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ جھکنے کے معنی ہیں کیا. شکلاً و ظاہراً نمازیں کوئی کتنی پڑھ لے، میں کہتا ہوں رزلٹ 0 ہے. بھئی دیکھیں نا قرآن، آخری بات یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، یہیں تک میں نے پڑھی تھی آیت. نماز کے بارے میں یہی ہے کہ نماز کیا کرتی ہے؟ برے کاموں بے حیائی سے روکتی ہے. شیلڈ ہے ایک. کردار کی برائیاں نہیں آئیں گی، گفتار کی برائیاں نہیں آئیں گی، پیسے کی برائیاں، معاشی برائیاں نہیں آئیں گی. ہر قسم کی برائی سے نماز روک دیتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 60-70 سال پہلے کی بنسبت جتنی مسجدیں آج ہیں، آدھے گھنٹے تک تو ہماری یہاں اذانیں ہوتی رہتی ہیں. فجر کی اٹھ کے سنیں نا آپ، 20 منٹ تک تو اذانیں ہی ہوتی رہتی. اب یہاں کی، اب وہاں کی، اب وہاں کی، اب وہاں کی، اب وہاں کی. فیسلٹی بھی ہے، آپ جب دل چاہے اٹھ کے پڑھ لیں. 15-20 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں. ہر اذان کو دیکھ لیں آپ، جو ہوتی ہے کافی دیر تک. مسجدیں بہت ہو گئی ہیں، تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ، منٹوں کے فرق کے ساتھ. کسی ایک اذان کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. ایک اذان شروع ہوئی، آپ نے جواب دینا شروع کیا، اب دوسری شروع ہو گئی، پھر تیسری شروع ہو گئی. اب انسان بھول جاتا ہے آواز کہاں سے آ رہی تھی، میں کس کا جواب دے رہا تھا. اتنی مسجدیں ہو گئی ہیں ماشاءاللہ.
اور میں نہیں سمجھتا کہ نمازی بھی کم ہیں، نمازی بھی بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشروں میں بگاڑ بھی آ رہا ہے، تو الحمدللہ نماز کا جوش جذبہ بھی بڑھ رہا ہے۔ اور حج میں ہمارے یہاں لوگ اتنے ہو گئے کہ کم کرنے پڑے، عمرے میں اتنے ہو گئے کہ یہ کم نہیں ہو رہی عبادتیں، لیکن کوالٹی کہاں ہے؟ 20 سال سے میں نماز اگر پڑھ رہا ہوں تو بھئی میرا یقین کیوں نہیں ہے؟ میں نفسیاتی طور پہ خلجان کا شکار کیوں ہوں؟ میں اتنا پریشان کیوں ہوں؟ یعنی میں نے نفسیاتی طور پہ، دلی طور پہ اس چیز کو اللہ کے حوالے نہیں کیا، زبان سے کہہ دیا یا اللہ تو حل کر دے، لیکن دل میں یقین نہیں تھا کہ یہ حل ہوگا۔ میں نے سجدہ کر لیا ہے، لیکن در حقیقت جو سجدے کی روح ہے وہ حاصل نہیں کی ہے۔ سورہ فاتحہ، ہمارے یہاں ایسے بھی نمازی ہیں اللہ ماشاءاللہ جو پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کو نماز کا ایک مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا، سمیع اللہ لمن حمدہ کا بھی نہیں پتہ ہوتا، ایسے بھی بہت سے نمازی ہیں، اللہ اکبر کا پتہ ہوتا ہے بس، سبحان ربی العلیٰ، ہاں اللہ کی تعریف ہے، اللہ اعلیٰ ہے، اتنا سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ نہیں پتہ، پڑھے جا رہے ہیں۔ بھائی میرے ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ زندگی کے فلسفوں کے لیے اتنی مہنگی مہنگی کتابیں خرید لیتے ہو، نماز سیکھنے کا وقت نہیں ہے، جس کو سرکار نے فرمایا مومن کی معراج ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ میرے بینیفٹ کے لیے ہے، یہ نماز مجھے بچائے گی، یہ نماز میرے مسئلے حل کرے گی، یہ نماز میری طمانینت قلب کا ذریعہ بنے گی، میری ٹینشنز کو کم کرے گی، میرے معاشی مسائل حل کرے گی، میرے سارے مسئلے حل کر دے گی نماز۔ پکڑو تو اس کو ویسے جیسے وہ ہے، پکڑتے ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نماز پڑھنا شروع کی نا تو مجھے زیادہ پریشانیاں آنے لگی، معذاللہ ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے بہت عرصے پہلے، وہ کہنے گیا جب سے نماز شروع کی زیادہ پریشانیاں ہو گئی۔ میں نے کہا آپ نماز صحیح طور پہ ادا کریں اور اس یقین کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے اچھے راستوں پہ چلو گے تو شیطان نے تو پکڑنا ہی ہے آگے۔ شراب خانے میں جو شراب پی رہا ہے اس کے بعد شیطان کو کیا کرنا؟ وہ تو اس کے راستے میں کھڑا ہوگا جو مسجد جا رہا ہے، وہ تو اس کے راستے میں کھڑا ہوگا جو قرآن سیکھ رہا ہے، جو دین کا کام کر رہا ہے، دین کا کام کروا رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، نماز سیکھ رہا ہے۔ شیطان تو وہاں کھڑا ہوا نظر آئے، وہاں اس کو کیا ضرورت جہاں شراب اور زنا چل رہا ہے آلریڈی۔ تو مشکلات آپ کو آ رہی ہیں تو ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ تو ایسے ایسے معاملات ہوئے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ نسیان کیوں ہوتا ہے نماز میں؟ یہ نسیان شیطان کی طرف سے آتا ہے، اکثر و بیشتر ہمارے یہاں جو نسیان ہو رہا تھا شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ میں کہتا ہوں 10 مرتبہ نماز بھولیں، 10 مرتبہ ریپیٹ کریں، نسیان خود ہی آنا بند ہو جائے گا۔ کہتے ہیں بھول گئے، اچھا سجدہ صاف کر لیا کافی ہو گیا، پھر پڑھ لو اس کو، یہ سمجھ لو کہ شیطان پڑھائی میں روک پیدا کر رہا ہے۔ یہ کہیں اس سے کہ تو مجھے 10 مرتبہ بلائے گا، میں 10 مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کروں گا، چل تو سامنے کھڑا ہے تو میں بھی کھڑا ہوں اللہ کے سامنے، کر کے دیکھ کیا کر سکتا ہے، روک کے دیکھ۔ گناہ کرتے وقت ایک چیز ذہن میں رکھیں، ایک مرتبہ اللہ کو بلائیں، کیونکہ دیکھیں نہ میں نہ آپ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ گناہ سے بچ جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کی مدد مانگے، یا اللہ گناہ سے بچا لے، میں نہیں بچ سکتا، تیری مدد چاہیے، انشاءاللہ بچ جائے گی۔ نیکی کرتے وقت ایک نیت رکھیں، یا اللہ تیرے لیے نیکی کر رہا ہوں۔ جب شیطان ایسا کچھ ہو کرے تو سمجھ جائیں کہ شیطان کی طرف سے نسیان، دل کا نہ لگنا، دل کا اچاٹ ہونا۔ 4 مرتبہ پھر ریپیٹ کریں نماز۔ آپ کو پتہ ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے گیا ایک مسجد میں، امام صاحب نے نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے پوچھا کہ آج کل کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کچھ نہیں۔ کہا تو پھر کھانا پینا کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ نے اس کی شکل دیکھی، ہاتھ ملایا، کہا مجھے نماز دوبارہ پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہنے کہ جب امام کا یہ سوال ہے کہ تمہیں کھلاتا کون ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوئی۔ بھائی اتنا یقین اللہ پر ہو تب کہیں جا کے معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔